الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلابها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس مبارک و مقدس مجلس اور وہ بھی روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ یعنی اللہ کا گھر، جسے ہم اور آپ مسجد کہتے ہیں، قرآن پاک کے تعلق سے اس کا انعقاد عمل میں آیا ہے، اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس ادارے سے حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے یہ 10 نونہال جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور جنہوں نے قرآن پاک کی آخر کی چند آیتیں اور قرآن پاک کے ابتدائی رکوع کی تلاوت کر کے قرآن پاک کے حفظ کا حسن اختتام فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا ادب یہی ہے کہ چاہے حافظ ہو
چاہے غیر حافظ ہو، قرآن کو سورہ ناس پر ختم نہ کیا جائے، بلکہ سورہ ناس کے بعد پہلے پارے کا پہلا رکوع چاہے تو مفلحون تک، چاہے اس کے آگے کی آیتوں تک پڑھ کر تب مکمل کیا جائے۔ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین قرآن پڑھنے والا حال اور مرتحل ہے۔ حال اور مرتحل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ختم کرنے والا اور ختم کر کے شروع کرنے والا، اس لیے کہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، قرآن ختم ہوتا ہے تو ختم کے بعد فوراً شروع ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کو سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ سعادت تمہاری قسمت میں رکھی تھی۔ میرے عزیز بچوں، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ تم نے قرآن پاک کے 30 پاروں کو حفظ کر لیا، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کرم ہے اس رب العالمین کا جس نے تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بڑی بڑی تجارتوں کے مالک ہیں، لیکن قرآن کو یاد تو کیا، قرآن کا ناظرہ بھی پڑھنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں۔ اللہ کا بے انتہا کرم ہے۔ اللہ تعالی نے آنکھ کو منتخب کیا اور آنکھ کے سینے کو اپنے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے خزانہ اور خزینہ بنا دیا۔ دیکھو، ہر چیز کی حفاظت کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آدمی اپنی جوتیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے کپڑوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے روپے پیسے کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے زیورات سونے چاندی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے ہم اپنی چپل کی حفاظت کرتے ہیں ویسے اپنے سونے کی حفاظت کرتے ہیں؟ نہیں، سونا بہت قیمتی ہے، اس کو لاکر کے اندر رکھتے ہیں، مضبوط تالوں میں رکھتے ہیں اور اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑی قیمت کا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے کلام سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے لاکر توڑے جا سکتے ہیں، دنیا کے خزانے لوٹے جا سکتے ہیں، دنیا کی حفاظتی حد بندیوں کو توڑا جا سکتا ہے، اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان والے بندوں کے قلب کو اس کا خزانہ بنا دیا، جسے نہ توڑا جا سکتا ہے، جسے نہ لوٹا جا سکتا ہے۔ قرآن کی حفاظت بہترین جزدان میں لپیٹنے سے نہیں ہوتی، قرآن کی حفاظت بہترین قسم کی جلد میں بنوا کر کے نہیں ہوتی، قرآن کی حفاظت تو قرآن کو پڑھ کر کے ہوتی ہے۔ قرآن کی حفاظت قرآن کو یاد کر کے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روز اول سے یہ نظام بنایا ہے، یہ نظام بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے
اور اپنے نبی کی احادیث مقدسہ کی حفاظت کے لیے ایسے افراد تیار فرمائے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اللہ کے نبی کی باتوں کو بھی اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اس زمانے میں جبکہ یہ کاغذ قلم کا وجود نہیں تھا، یہ پرنٹنگ مشینیں وجود میں نہیں آئی تھی، یہ قرآن کو لکھا نہیں جاتا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا کلام اترتا تھا تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو منتخب فرمایا، آپ کے قلب اطہر کا انتخاب فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے قلب کو منتخب فرمایا اور ان کو اللہ کے کلام کو سنایا، اسے پڑھایا، اسے یاد کرایا، اور صدیوں ایسے ہی نظام چلتا رہا کہ قرآن بھی سینے میں ہے، حدیث رسول اللہ بھی سینے میں، دونوں سینے میں۔ قرآن کریم کی تلاوت اور مفسرین کی تفسیر کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب وحی کا نزول ہوتا تھا، حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کلام الہی کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے کلام کو سناتے تھے تو اللہ کا نبی حضرت جبریل کی زبان سے نکلے ہوئے کلام کو جلدی جلدی اپنی زبان سے ادا کرتے، پر جبریل پڑھتے جاتے، ادھر نبی سنتے بھی تھے، زبان سے پڑھتے بھی تھے اور دل میں محفوظ بھی کرتے تھے۔ نبی 3 کام بیک وقت کرتے تھے، جبریل کی زبان سے اللہ کے کلام کو سن بھی رہے ہیں، جبریل کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنی زبان سے دہرا بھی رہے ہیں، اور جبریل کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کر رہے ہیں۔ یہ 3 کام بیک وقت آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، عزیز طلبہ ہمارے جو دورہ حدیث شریف کے ہیں شاید ان کے ذہن میں ہو، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الوحی کے اندر باقاعدہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا اور اس حدیث کو لے آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، قرآن میں آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے ایک وعدہ کر لیا۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ اللہ کتنے شفقت اور پیار کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تحرك به لسانك لتعجل به، اے میرے لاڈلے، اے میرے محبوب، جب میرے فرشتے جبریل
آپ کے پاس میرا کلام لے کر آئیں اور آپ کے سامنے پیش کریں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، تو آپ اپنے لبہائے مبارک کو حرکت مت دیا کیجیے۔ آواز کی باہر کی ہے، پیچھے سے کچھ نہیں لگا۔ تو آپ اپنے لبہائے مبارک کو جلدی جلدی حرکت مت دیا کیجیے کہ اس کی وجہ سے آپ کو مشقت اٹھانی پڑے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے میرے محبوب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن کو جمع کرنا یہ بھی میری ذمہ داری، اور قرآن کو بعد میں آپ کی زبان سے پڑھوا دینا یہ بھی میری ذمہ داری۔ یعنی ہم آپ کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ کر دیں گے، آپ فکر مند مت ہوئیے، اور پھر آپ کی زبان سے اپنے کلام کو پڑھوا بھی دیں گے، اے نبی آپ پریشان مت ہوئیے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اور صرف دل میں محفوظ اور زبان سے پڑھوائیں گے نہیں، بلکہ قرآن کے معانی اور مفہوم کا ہم آپ کے قلب پاک میں اتار بھی دیں گے اور واضح بھی کر دیں گے کہ میری آیت سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ اے پیغمبر آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہوئیے، یہ وہ کلام ہے جس کی عظمت، جس کا مقام و مرتبہ ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہمیں بتا کہ یہ کلام کیسا ہے، کتنا باعظمت ہے۔ قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، یہ وہی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اے پیغمبر اگر میں اس کلام کو پہاڑ پہ اتارتا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کہا کہ اس کلام کو میں پہاڑ پہ اتارتا، کیوں؟ عزیز طلبہ سمجھیں اس کو، قرآن کی بلاغت کو سمجھیں۔ اللہ نے جبال کا لفظ استعمال فرمایا، پہاڑ جس کے معنی میں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ اپنی قوت میں، پہاڑ اپنی صلابت میں، پہاڑ اپنی مضبوطی میں ضرب المثل، زمین نہیں کہا، پہاڑ کہا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس کلام کو پہاڑ پہ اتارتے تو اے پیغمبر آپ دیکھتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، آپ دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے لرز اٹھتا، تھرا اٹھتا، کانپ جاتا۔ لیکن یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور نحیف و نزار انسان کے قلب پہ اتارا اور قلب میں محفوظ کرایا۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ قرآن بڑی باعظمت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر ایک آیت ذکر فرمائی جس میں اس کی عظمت کا ذکر کیا گیا، اور اندازہ ہوتا ہے اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا،
اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، بڑا وزندار کلام ہے جو ہم آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں، آپ کے اوپر اتار رہے ہیں۔ معمولی کلام نہیں، بڑی عظمت والا کلام۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب الوحی کے اندر نزول وحی کی کیفیت کو ذکر فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سردی کا موسم ہوتا اور وحی جب اترتی تھی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا، پیشانی مبارک پسینے پسین ہو جایا کرتی تھی، پسینے کی بوندیں آپ کی پیشانی مبارک سے ٹپکنے لگتی۔ یہ قرآن کی عظمت اور اس کے نزول کی کیفیت ہے جس کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ میرے عزیزو، ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کے لیے منتخب فرمایا، یہاں بڑے قسمت والے ہیں، اس میں کمال آپ کا نہیں، این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ اپنے کمال کی بات نہیں، یہ اپنے بس اور طاقت کی بات نہیں، جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اور اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ نہ ہو، تب تک انسان 30 پاروں کا قرآن کیا ایک سورت بھی یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے بغیر ایک سورت بھی یاد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے میں ان بچوں کو مبارکباد اور دعاؤں سے نوازتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے سرپرست، ان کے والدین یا بڑے بھائی یا جو ان کے گارجینز اور سرپرست ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ جذبہ اور داعیہ پیدا فرمایا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ان اسلامی مدرسوں میں، ان دینی مدرسوں کے اندر داخل کیا، یہ سوچ کر کہ میرا بچہ حافظ بن جائے، میرا بچہ قاری بن جائے، میرا بچہ عالم بن جائے۔ اللہ نے آپ دل میں آپ کے بات آئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی۔ آپ نے اپنے بچوں کا انتخاب کیا، یہ بھی فیصلے خداوندی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آج 2 سال 3 سال 4 سال کی محنت کے بعد 30 پاروں کا انہیں حافظ بنایا۔ یہ اللہ کا فضل خصوصی ہے ان کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے میں ان کے وہ اساتذہ، حفاظ کرام اور قراء اکرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر اسباب کی دنیا میں آپ کو ان کے لیے حافظ بننے کا سبب بنایا، کیا تو اللہ نے، لیکن سبب بنایا آپ کو اور بہانہ بنایا اس مدرسے کو۔ غرض کے اس برکت میں، اس رحمت میں یہ حفاظ بھی شریک، ان کے عزیز و اقارب والدین بھی شریک۔